अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल कुछ दोस्तों ने अपने फ़ीडबैक में बताया कि जी आवाज़ की क्वालिटी कोई अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने आज आपकी और अपनी सहूलत के लिए ये टूटी सी लगाई तो है, हो सकता है कुछ उस पर बेहतरी आए। सिलसिला मज़ामीन चल रहा था और उसमें कोई कोई ऐसी चीज़ सामने आती है कि जो 2-4 साल पहले की होती है, लेकिन पता नहीं क्यों हालात वैसे के वैसे ही हैं, सूरत हाल वही चल रही है। तो उसको फिर पेश करने में हर्ज भी कोई नहीं, और डॉक्यूमेंट भी हो जाए और आप तक बात भी पहुंच जाए, और एक सिलसिला कलाम और एक गुफ्तगू का सिलसिला आपस में चलता रहे। हो सकता है कुछ बातें हमारी आप तक पहुंच जाएं, और जब फिर आपका फ़ीडबैक आता है तो आपकी बातें हम तक आ जाती हैं। तो ये यार से छेड़ चली जाए असद वाली एक कैफियत चलती रहती है, और मुकालमे में यही होता है। तो ये मज़मून है खोते पे बैठ के नेज़ाबाजी का शौक़। उन्वान थोड़ा आपको अजीब लगा होगा, लेकिन आगे चलेंगे तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। बचपन में बहार के मौसम में हमारे गांव के साथ सीधी सेम नाले की पटड़ी पर घुड़सवारी और नेज़ाबाजी की मशकें शुरू हो जाती थीं। हम 10-11 साल लड़के उसको देखने के बाद हम पर वही मशकें करने का जुनून सवार हो जाता। अब नेज़ाबाजी के लिए शौक़ और फ़न के साथ घोड़ा, उम्र, तजर्बा, नेज़ा और दीगर लवाजमात भी दरकार होते हैं, जिनका हल मेरे एक तायाजाद ने यह निकाला कि कुम्हारों का खोता पकड़ के उसके मुंह में रस्सी डालकर लगाम बनाई और सोटी के आगे कील ठोंक कर नेज़ा बना लिया। मौसूफ ने अपनी चप्पल ज़मीन में गाड़ के नेज़ाबाजी का किला बनाया, और गधा 100 मीटर दूर से सरपट भगाते हुए आए और नेज़ा किले पे मारने से 20 गज पहले सर के बल गिरे और खोता ऊपर से गुजर गया। इस बेज़रर से वाक़े की बाज़ाफ़रीनी का बायस पाकिस्तान में हुकूक की पामाली का शौक़, पैमरा आमेज़ अंदाज़े जहांबानी के पैंतरे और इस तरह की हरकत हैं, जिसकी वजह से ये मज़मून याद आया। एक इस्तिलाह जो अब सार आलम समेत हर ऐरा गैरा बोल रहा है, वो ये है कि तयशुदा मसले पे बात करने की इजाज़त नहीं। उन दिनों अब सार आलम पैमरा के हेड होते थे, और ये तयशुदा मसला वही है जिसको किसी ज़माने में भुट्टो साहब ने अपनी तकरीरों में 90 साला मसला कहकर बयान फरमाया और बड़ी दाद पाई। अब इधर कुछ सालों से वही मसला तयशुदा कहलाने लगा है, और कोई पलट के सवाल नहीं पूछता कि मसला हल या तय कब हुआ था। ये तो बुज़दिली, कम सवादी, कम नज़री और बेईमानी की वजह से आप लोगों ने अपनी हया, गुड गवर्नेंस, रियासती गैर जानबदारी और इंसानियत को ज़िंदा दरगोर किया था, और चंद साल में ही ज़ियाउल हक के आर्डीनेंस के ज़रिए उसका ताफ़ुन फैल गया, और अब तो ये आलम है कि नाक पर रुमाल रख के भी पाकिस्तान के गली कूचों से गुज़रना मुहाल हो गया है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों के मराआत याफ्ता हों या छोटे शहरों के तायुश पजीर, सभी नाला हैं, लेकिन जब तक अपनी जूतियों में अंगारे नहीं भरे थे, सब चुप थे। अब जब किसी जगह का अमन सलामत नहीं रहा और हर जगह नफ़रत का अफरेत रोज़मर्रा की रवादारी तक को निगलने लग गया है, तो अब हमज़ा अब्बासी बोल पड़े हैं और कहते हैं कि इन बेचारों के हुकूक, अहमदियों की ज़िंदगियाँ, इनके सुकून, इनकी ताज़ियतें, इनसे हुस्न सलूक चलें, देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन इन बेचारों ने तो असेंबली का फ़ैसला आते ही कह दिया था कि ये फ़ैसला पाकिस्तान के सियासी, मुआशरती और समाजी अमन को तबाह करके रख देगा। मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमान न हो, मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमान न हो, चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। लेकिन वो कोताह नज़र ही क्या हुए कि जो इस बात को समझ जाएं।
ڈاکٹر مہدی حسن، ڈاکٹر مبشر حسن، سابقہ وزیر خارجہ منظور قادر، آج ان کے صاحبزادے ایڈوکیٹ بشارت قادر، آج کے چیئرمین سینٹ محترم رضا ربانی، اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی صاحبزادہ فاروق علی خان، سابقہ وفاقی وزیر قانون اقبال حیدر مرحوم اس فیصلے کو دباؤ میں آ کر کیا گیا سیاسی فیصلہ سمجھتے اور کہتے تھے جو مسائل طے شدہ ہوتے ہیں وہ 20 دفعہ بھی کھول کے دیکھے جائیں تو نتیجہ وہی رہتا ہے۔ آپ نے تو اس طے شدہ مسئلے کی تفاصیل تک 40 سال تک اہل تحقیق کو بھی نہیں دکھائیں، تو پھدک کس تعین پہ رہے ہیں؟ آئیں ایک دلچسپ بات بتائیں آپ کو۔ راوی ہیں اس کے آئی آر ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی کے بشیر طاہر، اور وہ بتاتے تھے کہ اسمبلی کے فیصلے کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی کے کچھ غیر احمدی طلباء مرزا ناصر احمد صاحب امام جماعت احمدیہ سے ملاقات کے لیے ربوہ آئے، اور یہ چیز ان دنوں نارمل تھی، ربوہ وزٹ کرنے سے لوگوں کے ایمان سلب نہیں ہو جایا کرتے تھے۔ تو ان طلباء نے پوچھا کہ کچھ بتائیں کہ کیا بات ہوئی اسمبلی میں۔ امام جماعت احمدیہ نے جواب دیا کہ وہ تو ہم حلف دے چکے ہیں کہ یک طرفہ طور پر بھی معین وقت تک نہیں بتائیں گے، اس لیے وہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن جو بات وہاں ساری بحث میں نہیں ہوئی، اب آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو میں وہ 2-4 باتیں بتا دیتا ہوں جو ساری کارروائی کے دوران ایک دفعہ بھی زیر گفتگو نہیں آئیں۔ ایک تو وہاں مسئلہ ختم نبوت پہ بات نہیں ہوئی، اور دوسرا وفات مسیح اور حیات مسیح کے عقیدے پہ بات نہیں ہوئی۔ اب ہمارے ناظرین نوٹ کر لیں کہ بنیادی اختلاف یہ 2 باتیں ہیں، اور ان پہ اسمبلی میں بات نہیں ہوئی۔ تو گزارش یہ ہے کہ یحییٰ بختیار سے بھی بہت پہلے تک اگر دیکھا جائے تو آپ کے پڑھے لکھے قانون دان تو مذہب سے ویسے ہی دور رہتے ہیں۔ جتنا جتنا علم اور ڈگری بڑھتی جاتی ہے، آپ کے علمی مشاہیر پہ مولوی کا اسلام بھی کھلتا جاتا ہے، اس لیے وہ ایمان اور عقیدہ سلامت تو رکھتے ہیں لیکن دین سے تعلق خاطر توڑ لیتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اور غور کریں گے تو ملائیت آمیز جہالتیں اپنانی پڑیں گی، یا پھر خود پڑھ لکھ کر اور تحقیق کر کے اوریا مقبول جان، ابصار عالم یا قاضی حسین احمد بن جائیں گے۔ اس لیے وہ یحییٰ بختیار ہوں یا آج کے تاج حیدر یا ایاز امیر، ان کو کٹھ ملائیت سے بچنے کے لیے مذہب سے دور ہونا پڑتا ہے۔ تو یحییٰ بختیار نے اسمبلی میں 90 سالہ الزامات دہرائے تھے، باقی فیصلہ وہی ہوا جو پہلے سے سعودیہ اسپانسرڈ تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ان کو سعودی عرب آنے سے روکو احمدیوں کو، اور خود سعودیہ والے احمدیوں کو کافر قرار دے نہیں سکتے تھے، کیونکہ عربی ان کی زبان ہے، اور قرآن میں جو این یا کو صادقن کی وعید جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ، اس کا بوجھ اٹھانے کی گئے گزرے اہل عرب میں بھی ہمت نہیں ہے۔ اور انسانی حقوق کی پامالی جس طرح امریکہ میں ہوتی آئی تھی، اور جس طرح ظالمانہ قوانین میں ریاست شریک تھی، اور جیسی تفصیلی مزاحمت مارٹن لوتھر کنگ نے لمبا عرصہ وہاں جاری رکھی، جس کا ثمر اس وقت باراک اوباما کی صورت میں سامنے آیا، یہ سب گھڑ سواری کی ضروریات اور وسائل تھے۔ پاکستان میں چونکہ مدرسے سعودیہ فنڈڈ اور حکومتیں تیل سپانسرڈ رہتی ہیں، اور اگر کوئی عوامی پن آتا بھی ہے اور سیکولرزم کا بخار چڑھے بھی تو وہ احمدیوں کے مسئلے پر آ کر دم توڑ دیتا ہے۔ اس لیے یہاں بس کھوتے پہ بیٹھ کے ہی نیزہ بازی ممکن ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے ایڈونچر کے لیے سازگار حالات اور حماقت کے مناسب حال عمر بھی چاہیے۔ پاکستان کے سماجی، معاشی اور سیاسی حالات سے یہ حماقتیں ان دنوں لگا نہیں کھا رہی، نہ تو امتیازی قوانین والا امریکہ کا سن 60 ہے، اور نہ ہی 1974 والا آدھا بھوکا آدھا ننگا اور بازو کٹا ہوا پاکستان، کہ جس میں احمدیوں کو کافر قرار دینا واحد قومی ترجیح بن سکے۔
اس وقت آپ نے جو ضرب عضب اور رد الفساد شروع کیے ہوئے ہیں، اس میں آپ مولویوں کی ماں نہیں بلکہ نانی کو مار رہے ہیں، اور اپنی بقا کے لیے مار رہے ہیں۔ احمدیوں کی خاطر آپ گلی کا کتا بھی نہ ماریں۔ یہ تو جب شرعی عدالتیں مالا کنڈ سے نیچے اتریں اور اس ڈائن نے آ کر پشاور میں اسکول کے بچے کھانے شروع کیے، تو آپ کو مجبوری کے عالم میں غلط کار کو غلط کہنا اور مارنے والے کو مارنا پڑا۔ دوسری طرف 48 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے والے چائنا کو تسلی کی ضمانت ملی ہے تو کام شروع ہوا وہاں پہ۔ علاوہ ازیں جغرافیائی اور معاشی استحکام کی دیگر ترجیحات بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، تو ان دنوں میں مولوی اکاڑوی نما ایمان اور دھمکی سے مسلط کردہ دین قابل عمل نہیں، اور ابصار عالم ٹائپ فیصلے بھی ناقابل عمل ہیں۔ حکومت ہے تو حاکموں کی طرح حکومت کریں، اور سچ اور جھوٹ میں امتیاز اور حق اور ناحق میں فرق کر کے جہاں کھڑا ہونا پڑے وہاں ہمت سے کھڑے ہوں اور فیصلے دیں، منمنانا بند کریں، کیونکہ پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ حکومت پاکستان کے ارباب اختیار کے لیے یہ کھوتے پہ بیٹھ کے نیزہ بازی کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ایڈونچر کریں گے تو اپنے ٹارگٹس اور اپنے اہداف سے 20 گز پہلے گریں گے اور یہ کھوتا آپ کے اوپر سے گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلوں کی توفیق دے۔ مضامین تو چلتے رہیں گے، گفتگو بھی چلتی رہے گی، آپ کا فیڈ بیک بھی آئے گا، اور ہمیں یہ گفتگو آگے بڑھانے میں اس لیے کوئی تعمل نہیں ہے کہ اب چیرہ دیں گے پیپ نکلے گی تو جسم کو صحت ہوگی، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ خواہش کہ یہ نہیں ہیں، یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ ہمارا حصہ نہیں ہیں، یہ آئین کے غدار ہیں، یہ ملک کے غدار ہیں، یہ کہانیاں اب کوئی نہیں سنے گا۔ گمنام سے ہی سلیم کوثر کہتے ہیں، جاتے جاتے آپ کو ان کا ایک شعر سنا دوں کہ گمنام سے ہی مرکزی کردار تو ہم تھے، پھر کیسے بھلا تیری کہانی سے نکلتے۔ اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔